جس طرف دشمن ہے اسی طرف رخ کرے، اس کی قوت کو بھی دیکھے، کوئی حکمت عملی تیار کرے۔ میں نے کہا تم ٹھیک بات کہہ رہے ہو کہ جب آپ نے کسی کے مقابلے میں آنا ہے تو آپ کو اس کی قوت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے میدان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے مزاج کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بدر کو لیں، احد کو لیں، خندق کو لیں، فتح مکہ کو لیں، صلح حدیبیہ کو لیں، آپ جس بھی غزوے میں جائیں گے نبی علیہ السلام کی زندگی کو لیں گے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو حکمت عملی مل جائے گی، اسباب کو اختیار کرنا مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے ان دوستوں سے عرض کیا کہ آج قادیانیت کے حوالے سے ہمارے بڑے اکابرین سے لے کے ایک عام عالم تک، بلکہ عوام بھی کہتی قادیانیت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کلیدی عہدوں پر آگے اقتدار میں آ رہے ہیں، پھر سے اپنے پر نکال رہی ہیں، مرزے کی ارتداد کی لگائی ہوئی آگ کو پھر ہوا دے رہی ہیں۔ میں نے کہا یار مسئلہ کیا ہے کہ اتنی طویل جنگ لڑی ہے، 125 سال ہو چکا ہے فتنہ مرزائیت کے خلاف لڑتے ہوئے، ہمارے اکابرین نے قوانین بھی بنوا دیے، اور جیسے قوانین بنوائے ہیں ان قوانین کی تشریحات کو لیں تو ملک میں قادیانیت چل ہی نہیں سکتی، یعنی وہ سلام بھی نہیں کر سکتا۔ سلام بھی کرے گا تو 3 سال کی سزا ہے، ارتداد کی دعوت دینا تو اور بڑی بات ہے، سلام کرے گا تب بھی 3 سال کی سزا ہے، شعار اسلامی کا استعمال کرے گا 3 سال کی سزا ہے، جرمانہ الگ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، جن قابو کیوں نہیں آتا؟ اس خبیث فتنے کو یہاں سے دباتے ہیں، یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے دباتے ہیں، یہاں سے نکلتا ہے۔ وجہ اس کی آج وجہ اس کی یہ ہے کہ جس میدان میں اور جس مزاج کے ساتھ قادیانیت کام کر رہی ہے، ہمارا میدان اور ہے، ان کا میدان اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے، ان کا مزاج اور ہے۔ جہاں وہ کام کرتے ہیں ہم وہاں کام نہیں کرتے، جس مزاج سے وہ کام کرتے اس مزاج سے ہم کام نہیں کرتے۔ آپ تاریخ دیکھیں، پوری تاریخ کو، قادیانیت کی پوری تاریخ پڑھ لیں۔ قادیانیت جس میدان میں آئی ہے ہمارے اکابرین اسی میدان میں گئے، قادیانیوں نے جو رخ اختیار کیا ہمارے اکابرین نے وہ رخ اختیار کیا، جس مزاج کو نے لیا ہمارے اسلاف نے اکابر نے اسی مزاج کو لے کے ان کا رد کیا۔ مرزا قادیان لکھتا ہے اور اس کی ذریت لکھتی ہے تو آج آپ کے پاس احتساب قادیانیت کی صورت میں بڑا مواد موجود ہے۔ انہوں نے مناظرے کے چیلنج دیے، چیلنج قبول کیے گئے، چاروں شانے چت ہوئے، ذلیل ہوئے قادیانی، مباہلے کے میدان میں ذلیل ہوئے، شرمندہ ہوئے، رسوا ہوئے۔ جہاں جہاں قادیانیت گئی، جس انداز سے آئی ہمارے اکابر نے اسی انداز سے اس کا رد کیا۔ ان نے ایک تاریخ کی صورت اختیار کی تو 53 کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، 74 کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، 84 کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے ایک طویل جنگ لڑی، ہر میدان میں فتح کے پرچم گاڑے ہیں۔ لیکن آج قادیانیت کیا کر رہی، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس میں ایک دو باتیں تو فتنے کے رد کی اہمیت کے حوالے سے، امام الازہر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فتنہ مرزائیت کے خلاف اجتماعی کام کی بنیاد رکھی ہے۔ اس سے پہلے انفرادی کام ہوا اور بہت ہوا ہے، دیوبندیوں نے بھی انفرادی کیا، بریلویوں نے بھی کیا، اہل حدیثوں نے بھی کیا، مختلف مسالک کے علماء نے قادیانیت کے رد پر کام کے انفرادی کیا ہے۔ امام الازہر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جب اس فتنے کو پڑھا اور اس فتنے کی سنگینی کو سمجھا تو 1929 میں جو خدام الدین کا جلسہ تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اس جلسے میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر شریعت کا لقب دیا اور ان کی تشکیل کی کہ آپ انگریز کے خلاف تو لگے ہیں، آپ نے انگریز کے خود کاشتہ کے خلاف بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے تو آپ نے اس کاز کو اپنانے کے بعد جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ اب مباہلہ، مناظرہ، تحریر یہ سب حجتیں پوری ہو چکی ہیں، اب قادیانیت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی اور قادیانیت کو گندہ کیا جائے گا، ان کا کفر لوگوں پر عیاں کیا جائے گا، اس فتنے کو لوگوں کی نگاہ سے گرایا جائے گا۔ حضرت
علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا بھی طریقہ کار یہی تھا اور آپ نے بھی ان کو یہی دعوت دی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرزائیت پڑھی ہے، آپ اپنے مطالعے کی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ میں نے تاریخ اسلام کا جس قدر مطالعہ کیا ہے، میں علی وجہ البصیرہ پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرزائیت سے بڑا فتنہ ارتداد کا تاریخ اسلام میں نہیں آیا۔ مرزائیت سے بڑا ارتداد کا فتنہ تاریخ اسلام میں نہیں آیا۔ اس وقت مرزائیت اگرچہ دوسرے ملکوں میں پہنچی تھی لیکن وہ برائے نام تھی۔ اصل برِ صغیر اور پھر برِ صغیر میں بھی پنجاب تھا، پنجاب کے اندر ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا، چند ہزار لوگ تھے۔ مردم شماری کی رپورٹ کو لیں تو 31,000 کے قریب یہ لوگ تھے۔ 31 کی مردم شماری کو لیں تو اس وقت یہ تقریباً مردم شماری کے مطابق 51,000 لوگ تھے۔ انگریز نے مبالغہ کیا تھا، ان کی تعداد کو شو کرنے میں مبالغے سے کام لیا۔ ہم کی حقیقت پر بھی مبنی ہے، بالفرض اگر حقیقت پر بھی مبنی ہے تو برِ صغیر میں تقریباً 51,000 قادیانی بتائے گئے، مرد عورت ملا کے۔ حضرت شاہ صاحب یہ 1929 میں فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے بڑا فتنہ ارتداد کا نہیں آیا، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی ساری قوت اس فتنے کے خلاف صرف کر ڈالو، یہ ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے، اور اس جنت کا ضامن میں انور شاہ بنتا ہوں۔ اسی طرح آپ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں رد مرزائیت پر کام کیا۔ میں نے خود حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں پوچھا کہ حضرت دعوت ایمان کے حوالے سے آپ کا کام اور افریقہ میں قادیانیت کے حوالے سے قادیانیت کی جو رپورٹیں ہیں، ہمیں تبلیغی مرکز رائیونسی پہ رپورٹ ملی کہ افریقہ کے اندر 7 لاکھ لوگ قادیانی ہیں، اور دینے والے ایک تبلیغی ساتھی تھے، وہ 7 ماہ کے لیے سیریلون جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں رائیوڈ مرکز میں ہدایات میں یہ بات بتائی گئی اور بتایا گیا کہ آپ نے وہاں دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، اور قادیانی کو ملے تو اس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا کرنا ہے، اختلاط نہیں کرنا، تعلیم میں نہیں بیٹھنا، مذاکرہ نہیں کرنا، لوگوں کو بتانا ہے قادیانی کافر ہے۔ ملک پاکستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی، سعودی عرب میں ان پر پابندی، چند باتیں انہوں نے ہمیں سکھا دی تھی۔ تو بھائی شعیب صاحب نے ہمیں بتایا کہ یار 7 لاکھ قادیانی بتائے گئے ہیں۔ میں نے سنا تو میں نے کہا یار نہیں، شاید رپورٹ میں غلطی ہوئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں بلایا، ہم بلاتے رہتے تھے تربیت کے لیے، تو تشریف لائے ہوئے تھے، بلا لیا۔ تو حضرت کی ساری گفتگو کے بعد میں نے چند سوال پوچھے، ان میں سے ایک بات میں نے یہ پوچھی کہ حضرت ہمیں رائیونڈ سے یہ پیغام ملا ہے کہ ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ افریقہ میں 7 لاکھ لوگ قادیانی ہیں، یعنی مسلمان سے قادیانی ہوئے ہیں، تو ایسا ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو 82 میں گئے تھے تو اس وقت تقریباً 18 لاکھ افریقن قادیانی ہو چکے تھے اس وقت، اور فرمایا کہ ہمارے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے تائب ہوئے، اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، پوری دنیا کی قادیانیت کو دیکھا ہوا ہے، قادیانیت کہاں پر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ مار آستین ہے، یہ فتنہ مرزائیت مار آستین ہے۔ اس خبیث فتنے نے اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا، اس فتنے نے اسلام کا ٹائٹل اختیار کیا اور اسلامی نام لے کے اسلامی صفوں میں گھسا ہے، اور اب یہ مسلمانوں کی کاٹ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد اور گنتی کم ہو رہی ہے۔ جیسے ہندو مذہب سے سکھ جدا ہوئے تو یہ ہندو مذہب کی کاٹ ہے، ایسے ہی قادیانی احمدی کا نام لے کے ہم سے جدا ہوئے تو یہ اسلام کی کاٹ ہے، مسلمانوں کی کاٹ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قادیانیوں نے پوری دنیا میں مرکز کھولے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ہر طرف سے اہل ایمان کی کاٹ کر رہے ہیں۔ افریقہ میں جائیں، امریکہ، جہاں جائیں گے قادیانیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہماری کاٹ میں مصروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی قومی وحدت کو بچا لیں، اپنی کاٹ کو بچا لیں کہ افراد امت ہم سے کٹے نہ۔ اب ہے کیا قادیانیت، یہ پوری دنیا میں کیا کام کر رہی، کس طرح کام کر رہی؟ یہ فرد واحد تھا مرزا گاما، ایک آدمی تھا، انگریز نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ میں اس کی تاریخ نہیں بتانا چاہتا، میں موجودہ قادیانیت کے حوالے سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، اس لیے میں مختصر عرض کرتا ہوں۔
انگریز کا انتخاب ہے، مقصد جہاد کا انکار، مقصد مسلمان کو غلام بنانا، مسلمان کے اندر سے جہادی جذبات کو نکالنا۔ اس کے لیے چناؤ ہوا، یہ قادیان سے یہ ایک فرد اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوا۔ پشت پہ اگرچہ پوری قوت تھی، انگریز تھا۔ یہ آدمی 1908 میں مرا، اور 1908 کے بعد اس کی پہلی خلافت چلی 1914 تک حکیم نور الدین۔ پھر 1914 کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا، وہ 1965 تک چلا۔ اسی کی خلافت کے زمانے میں بر صغیر تقسیم ہوا ہے، قادیانیوں کو قادیان سے نکالا گیا، اور یہاں چنیوٹ کے قریب 1034 ایکڑ جگہ قادیانیوں کو دے دی گئی۔ یہ 1947 میں وہاں سے آئے، اور 1948 میں یہ چک ڈھگیاں، چنیوٹ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر چک ڈھگیاں میں آ کے انہیں ڈیرے لگا لی اور وہاں پہ خیمہ بستی قائم کی۔ یہ آپ کے پاس 1948 کی اوپر تصویر ہے، اور نیچے یہ آج کا ربوہ ہے۔ جب یہ آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس 1034 ایکڑ جگہ تھی۔ اب ان کے پاس 8000 ایکڑ جگہ ہے، 8000 ایکڑ رقبہ ان کے پاس وہاں موجود ہے۔ آپ بھی پاکستانی ہیں، پنجابی ہیں، میں بھی پاکستانی پنجابی ہوں۔ میں جتنی باتیں کرتا جاؤں آپ کسی بات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں واسطوں کے ساتھ بات نہیں کرتا کہ مجھے مفتی صاحب نے بتایا، اچھا بھی مفتی صاحب آپ کو کس نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بیان کروں یا ایسی کوئی نشست لوں تو بغیر واسطے کے بات کرتا ہوں۔ مجھے فلاں بندے نے بتایا، اس کی اپنی تحقیق یا یہ میری ذاتی تحقیق ہے۔ میں ربوہ 2.5 سال آتا جاتا رہوں، میں ربوہ قادیانیوں کا مہمان بنتا رہوں۔ پھر ابھی ہم نے وہاں پہ جگہ خریدنی تھی اسکول کے لیے، تو وہاں پہ جس طرف جائیں مسلمانوں کے رقبے قادیانیوں نے خریدے ہوئے۔ آج سے 5-6 سال پہلے اس پر بڑا شور بھی ہوا تھا، اور کچھ سیاسی شخصیات کو بھی سامنے لایا گیا تھا جو قادیانیوں کے رقبے خرید کے دے رہے تھے۔ مشرف کے دور میں ربوہ میں مشرف نے اجازت دینا چاہیے تھی ایئرپورٹ بنانے کی، کوئی ذاتی ایئرپورٹ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ ویسے پردہ حقائق کیا ہے کہ مشرف قادیانیوں کو ربوہ میں ایئرپورٹ بنانے کی اجازت دے رہا تھا۔ اس وقت بڑا رقبہ قادیانیوں نے خریدا اور وہاں پہ پانی شانی لگانا شروع کر دیا تھا، زمین کو سخت کرنے کے لیے، ایئرپورٹ بنانے کے لیے کہ مشرف ہی کے دور میں بن جائے۔ یہ بات لیک ہو گئی، اللہ نے کرم کیا۔ تو یہ آج 2021 میں آپ ربوہ جاتے ہیں تو یہ پورا ایک قصبہ ہے۔ اس وقت یہ چند خیمے تھے، آج جائیں تو اس ربوہ کی جو آبادی، جو قادیانی آبادی ہے، وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ قادیانی ربوہ میں آباد ہیں، اور اس پوری زمین پر کوئی مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے، سب لیز نہیں ہے، سب قادیانی کی ملکیت ہے۔ اس میں ایک مسجد ہمارے پاس ہے جناب نگر شہر میں، اور مسجد وہ ہے جو تھانے اور کچہری والی مسجد ہے۔ دوسری ہمارے پاس مسجد ہے جو ریلوے اسٹیشن کی مسجد، سرکاری جگہوں کی 2 مسجدیں ہمارے پاس ہیں، باقی ٹوٹلی قادیانیوں کے پاس ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو مرکز بنائے، یہاں سے ارتداد پھیلانا شروع کیا۔ دائیں بائیں بھی نکلے، آپ اس سے 3 کلومیٹر سرگودا کی طرف جائیں تو احمد نگر ایک بستی آتی ہے، بڑا قصبہ ہے، تقریباً 3000 گھرانے وہاں پہ آباد ہیں۔ قادیانیوں نے جب یہاں پر محنت کی، آج آپ جا کے رپورٹ لیں، نصف آبادی قادیانی ہے، نصف آبادی قادیانی ہے۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ 23-24 سال کی عمر سے رد مرزیت پر کام شروع کیا آپ نے۔ اسی عمر میں آپ کے ہاتھ میں کولاڑی سائیکل اور آپ اس علاقے میں پھرا کرتے تھے، اور اس علاقے کے بوڑھے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر بابا چنیوٹی نہ ہوتا تو ہم سب ایمان ضائع کر چکے ہوتے، جیسے فلاں کا گیا فلاں کا گیا، ہمارا ایمان بھی ضائع ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہاں پہ ان کے سارے دفاتر موجود ہیں۔ قادیانیت ہے کہ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی غلاظت اور گندگی ہے۔ یہ چند باتیں ہم عوام الناس کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ فتنہ کام کیا کر رہا ہے تو سراپا غلاظت۔ اللہ کی ذات سے ایک عام مسلمان تک توہین ہی توہین ہے، مکہ کی، مدینہ کی، قرآن سنت کی، لیکن اس کے باوجود قادیانی کام کرتے ہیں۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں قادیانی کام کرتے ہیں، ارتداد پھیلاتے ہیں، لیکن پھیلاتے کیسے ہیں؟ ان کے ہاں عمر کے اعتبار سے تنظیمیں ہیں۔ جو بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے، تو اس کو
نام دیتے ہیں اطفال الاحمدیہ کا. یہ بلوغت تک اسی جماعت کا حصہ ہے. بلوغت کے بعد لڑکی ہے تو ناصرات الاحمدیہ میں، لڑکا ہے تو خدام الاحمدیہ میں. پھر 40 سال کی عمر تک اسی جماعت میں چلتے ہیں. مرد انصار اللہ میں چلا جاتا ہے، عورت لجنہ میں آ جاتی ہے. یہ جو 5 تقسیمیں ہیں ان کی، ان تمام کے رسائل جدا ہیں، ان تمام کی اجلاسات جدا ہیں، ان تمام کی ویب سائٹیں جدا ہیں، تربیتی نشستیں جدا ہیں. مرزا مسرور کی ویڈیوز اب تو سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ نوجوان لڑکیوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ ناصرات الاحمدیہ ہیں. کبھی وہ بچوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ خدام اطفال الاحمدیہ ہیں. کبھی یہ بڑی عمر کے مردوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ انصار اللہ میں بات ہو رہی ہے. کبھی یہ خواتین میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ لجنہ میں بات ہو رہی ہے. تمام کے رسائل. سوشل میڈیا تو پوری دنیا ہے نا. آپ کسی فتنے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو یہاں پہ ذرا سا کلک کریں گے، آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ جائیں گی. یہ عمر کے اعتبار سے ان کی تنظیمیں ہیں اور ان کی تربیت ہے. اس میں آخری 2 تنظیمیں ایک وقف نو ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی مولوی بن سکتا ہے، قادیانیوں کے ہاں ہر شخص مربی مولوی نہیں بن سکتا. معلم بن سکتا ہے، مبلغ بن سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک مخصوص نصاب ہے 7 سالہ، جیسے ہم میں 8 سال ہے، وہ ہر شخص نہیں پڑھ سکتا. کون پڑھے گا؟ فقط وہ نوجوان مبلغ مربی بن سکتا ہے جس کی ماں نے حالت حمل میں اپنے بچے کو وقف کر دیا ہو. یہ پہلی بار قادیانیوں نے مرزا طاہر کے دور میں اعلان کیا. مرزا طاہر نے خود اعلان کیا کہ مجھے حضرت حنا کے مزاج کی عورتیں چاہیے جو اپنے بچے وقف کر دے، قادیانیت کے لیے وقف کریں. میں نے خود مولانا الیاس چنیوٹی صاحب سے یہ بات سنی، تحقیق کی. فرمایا کہ جب اس نے پہلی بار اعلان کیا تھا تو اس کی پہلی دعوت پر 23 یا 24 ہزار خواتین نے اپنے بچے قادیانیت کے لیے وقف کیے تھے، حمل وقف کیے تھے. ربوہ میں آج بھی ایک بڑی آبادی ہے، مخصوص ایک ہی ڈیزائن کے گھر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کوارٹر ہیں. وہ تمام کوارٹر ان کے ہیں جن عورتوں نے اپنے بچے وقف کیے ہوئے ہیں. میٹرک تک تعلیم تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد وہ قادیانی جماعت کے حوالے، پھر قادیانی جماعت اسے جہاں بھی لے کے جائے. اور ایک تحریک جدید ہے، اس کے تحت یہ مساجد کے نام پہ عبادت گاہیں بناتے ہیں اور قرآن کے ترجمے چھاپتے ہیں، تفسیریں چھاپتے ہیں اور اس طرح کے کام جن سے ان کا اسلام ضائع ہو، وہ سارے کام اس تحریک کے ذریعے کرتے ہیں. پھر ان کے یہاں شعبہ جات ہے. یہ آپ ایک لسٹ دیکھ رہے ہیں، ان میں میڈیکل کے سے وابستہ شعبہ الگ ہے. جو ڈاکٹرز ہیں ان کا شعبہ الگ ہے. ڈاکٹروں میں ڈاکٹر محنت کرتا ہے، ترجیحاً وہ اپنے ڈاکٹرز میں محنت کرتا ہے. انجینئر ہے تو ان کی بھی تنظیم ہے، ٹیچرز ہیں ان کی تنظیم ہے، آئی ٹی والے ان کی تنظیم ہے. مختلف جو طبقات ہیں انہوں نے ہر طبقے کو جدا جدا رکھا ہوا ہے اور ان کو دعوت ہی دی جاتی ہے. ترجیحاً آپ نے اپنے شعبے میں کام کرتا ہے. آرمی میں تو وہ آرمی میں کام کرتا ہے، وہ ترجیحاً وہیں پہ کام کرے گا. رشتہ داروں کو بھی دوسرے درجے میں رکھے گا، یاروں دوستوں کو بھی دوسرے درجے میں رکھے گا. ان کی تنظیموں کے یہ چند مونوز آپ کے سامنے ہیں. یہ مونو کہیں مل جائے تو آپ بلا مزید کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں قادیانی. پھر ان کی ارتداد کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک ہے تعلیمی ادارے، وہاں پہ اسکول کا یونیورسٹیوں میں بھی اپنے ٹیچرز کے ذریعے سے یا پھر ادارہ بنا کے بچوں پر محنت کی جاتی ہے. کوئی قادیانی ٹیچر ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، کوئی پرنسپل ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، جس کا اسکول ہے وہ تو اپنا کام کرے گا. دوسرا طبی ادارے، صحت کے نام پہ ارتداد پھیلانا، شکوک و شبہات ذہنوں میں ڈالنا. پھر این جی اوز کی صورت میں ہے اور کچھ اور کام ہے جو ہم بھی عموماً کرتے ہیں. ان کے کاموں میں یہ پہلا کام لیں تعلیمی ادارے. مذہبی اداروں کی لسٹ آپ دیکھیں کہ مذہبی ادارے ان میں کتنے ہیں. آپ کو پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں ان کے مدارس جامعات نظر آئیں گے. یہ الجامعۃ الاحمدیہ قادیان ہے جہاں خالص قادیانیت پڑھائی جاتی ہے. 7 سالہ 5 سالہ 3 سالہ نصاب ہوتا ہے. پھر آپ یہ ربوہ میں الجامعۃ الاحمدیہ، یہ جو آپ سامنے کی بلڈنگ دیکھ رہی ہیں صرف استقبالیہ ہے، دفتری بلاک ہے. باقی طلبہ کی رہائشیں اور کلاس روم سارے پیچھے ہے. کئی ایکڑوں پر یہ ادارہ ہے. میں اس ادارے میں گیا ہوں، اس ادارے کی پرنسپل سے میری ملاقات رہی.
اس وقت جب میں نے پوچھا کہ کتنے طلبہ آپ کے پاس زیر تعلیم، اس وقت 750 کے قریب طلبہ تھے۔ 750 وہ لوگ ہیں جنہوں نے مربی بننا ہے اور فقط قادیانیت کا پرچار کرنا ہے۔ یہ جامعہ احمدیہ گھانا ہے، یہ تنزانیہ میں ان کا ادارہ ہے، یہ کینیڈا میں ہے، برطانیہ میں ہے، یہ جرمنی میں ہے، پوری دنیا میں جامعات ان کے پاس ہیں جہاں مذہب پڑھایا جا رہا ہے، قادیانیت سکھائی جا رہی ہے۔ دوسرا عصری تعلیم کے ادارے، اس میں صرف 2 ادارے آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ ایک ہے یہ نصرت جہاں کالج، یہ ربوہ میں ہے، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ اس کالج میں 20 مربع کلومیٹر سے بچیاں پڑھنے آتی ہیں اور مسلمان بچیاں پڑھنے آتی ہیں۔ اور اس کالج کے اندر آپ اس کا کیفیٹیریا دیکھیں، آپ اس کا ایڈیٹوریم دیکھیں۔ اتنے پسماندہ علاقوں میں ان نے کالج کی بلڈنگ، تعلیم کا ایک اچھا معیار رکھا ہوا۔ داخلہ نہیں ملتا آسانی سے، یہاں ترستے ہیں لوگ داخلہ لینے کے لیے، جہالت ہے۔ پھر یہ تعلیم الاسلام کالج ہے ربوہ، پنڈی بٹیاں سے، فیصل آباد سے، سرگودا سے، جھاوریاں سے اور جھنگ سے، پورے آس پاس کے اضلاع سے بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تھا تو ایک بوڑھا آدمی اٹھ کے میرے پاس، صوفی صاحب کے خلیفہ تھے، اٹھ کے میرے پاس آ گئے، آپ ختم نبوت والے ہیں؟ میں نے کہا جی ختم کے عنوان پر کچھ کام ہے۔ کہنے لگے یار میں نے اپنا ایک واقعہ سنانا ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہتے میرے بھتیجے، 2 بھتیجوں نے میٹرک مکمل کیا تو ہم سرگودا سے انہیں ربوہ لے گئے تعلیم الاسلام کالج میں داخلے کے لیے۔ وہاں پہنچے، فارم ملا، بچوں کے نمبر اچھے تھے، فارم مل گیا، سائنس یونیورسٹی فل ہوا، جمع کروایا۔ تو میں نے جمع کرواتے ہوئے کہا کہ اچھا یار یہاں پہ آپ قادیانیت کی بات تو نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قادیانیت کی تو نہیں، اسلام کی بات ضرور کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام کی کیا باتیں کرتے ہو؟ بس احادیث، قرآن کی تفسیر۔ میں نے کہا میرے یہ جو بچے ہیں یہ تمہارے ان سبقوں میں نہیں بیٹھیں گے، وہ تفسیر تم سے نہیں سنیں گے، احادیث تم سے نہیں سنیں گے۔ تو آگے سے وہ صاحب نے مجھے کہا کہ اس یہاں تو کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میرے بچے یہ نہیں سنیں گے۔ انہوں نے کہا پھر آپ بچے لے جائیں۔ خدا کی قسم اس بوڑھے آدمی نے مجھے بتایا انہوں نے میرے بچوں کو داخلہ نہیں دیا، میں واپس آ گیا۔ کہتے اگر داخلہ دینا ہے تو ہماری گفتگو سننی ہے، ہماری بات سننی ہے۔ ایک تو تعلیمی اداروں میں یہ کام کرتے، دوسرے ان کے ٹیچرز ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں۔ یہ خبیث آج جو کام کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں قادیانی نہیں، شو ہی نہیں کریں گے، میں مسلمان ہوں لیکن مولویاں نو دے رگڑے پہ رکھنا، تنظیموں کو دے رگڑے پہ رکھنا۔ وہ اگر قادیانی بن کے کرے گا تو وہ تو متاثر نہیں ہوگا، بچہ کہے گا یہ قادیانی، وہ خود کو قادیانی نہیں کہتا، وہ مسلمان بن کے کام کر رہے ہیں اور بچوں کے ذہن کو خراب کر رہے۔ کبھی وہ غامدیت کی دعوت دے گا، کبھی وہ پرویزیت کی دعوت دے گا، آہستہ آہستہ پھر ان میں سے انتخاب۔ وہ کہتے تسی ساڈے نہ بھی آؤ خیر ہے لیکن مولویاں دے بھی نہ رہو، مسلمان بھی نہ رہو، الکفر ملت واحدہ، کہتے تسی ساڈے نہ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، سارے ایک ہی جان، لیکن مولویوں کے پاس باقی نہ رہو، اسلام میں تم باقی نہ رہو۔ دوسری محنت ان کی یہ ہے۔ اور تیسری محنت وہ یہ ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں، جیسے اہل تشیع ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں نا، یہ بھی ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں۔ وہ اہل تشیع صرف شیعہ کو اٹھاتا ہے اور یہ قادیانی سنی مسلمان کو اٹھاتا ہے، یہ شیعہ کو نہیں لیتا، یہ عیسائی کو نہیں لیتا، یہودی کو نہیں لیتا، ہندو کو نہیں لیتا، یہ ٹارگٹ اس کا اصل مسلمان۔ جس بندے کے نام پر ہم نے بڑا احتجاج کیا، عاطف میاں قادیانی، یہ اس کے ماں باپ تو سنی ہے، یہ قادیانی کیسے ہو گیا؟ ماں باپ سنی ہے، خود قادیانی ہے۔ وجہ قادیانی نے اٹھایا، امریکہ پڑھایا اور اس کے بعد اسے قادیانی بنایا۔ یہ پورے پاکستان میں ٹیلنٹ اٹھاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں اور پھر ان کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ وہ بندہ قادیانی نہ بھی ہو، جب وہ ایس پی لگتا ہے، جب وہ کسی ادارے میں بیٹھتا ہے تو قادیانی اس کے پاس پہنچتے اپنے کام کرواتے ہیں۔ ایک بندہ ظہور ابھی فوت ہو گیا، اس کے بیٹے اور وہ خود مسلمان ننکانہ میں، تو میرے پاس مدرسے میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار تاڑے ننکانہ تاڑے پنڈ چ آپ کے قصبے میں ردے میں رضیت پر کام نہیں ہوتا؟
تو اس آدمی نے مجھے خود بتایا, کہنے لگا اسی کام کرن ہی نہیں دیتا. میں کہا تسی مرزائی ہو کہ سنیاں نو کام نہیں کرن دیتا؟ کہندے نہیں. میں کہ بزرگو کی کردے سی تسی؟ تو اس نے کہا اسی بس ایم این اے نو خوش کر کے رکھ دے سی, ایم این اے نو خوش کر کے رکھ دے سی. میں کہ کی مطلب؟ کہندے جدوں بھی کوئی مولوی بولن لگدا سی نا تے اسی اوتھے اودی تے پیر رکھن دی کوشش کرتے سی. کی کہنے لگے ہم ایم این اے کے پاس نام بھی لیا, کہتے ان کے پاس چلے جاتے تھے, ہم کہتے تھے دیکھو رانا صاحب وہ پھر تیرے نام کھڑے ہو, کون؟ او مولوی صاحب, او فلاں مولوی صاحب. جھگڑا ہوئے گا, اختلاف ہوئے گا, فساد پھیلے گا, سنبھالنا مشکل ہوئے گا. تاڑی مہربانی, ہاں ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اس نے اپنے طور پر دبکا دبکا مارنا ہے, اپنے طور پر چلانا ہے اور کام بھائی ٹھپ کرا دیا. اب یہ مسلمان ہوئے تو پول کھلی, الحمدللہ ایم این اے سے پھر ملاقاتیں ہوئیں. اب ایم این اے کچھ تو اسے پتہ چل گیا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا, کچھ اس کے سامنے قادیانیت آئی. اب پورے طور پر ہمارا مائیتی ہے, ہمارے ساتھ چلتا ہے, ماضی پر معافی مانگتا ہے. تو تیسرا کام ان کا تعلیمی اداروں میں یہ ہوتا ہے. تیسری چیز ہے طبی ادارے. پوری دنیا میں ان کے پاس اسپتال ہیں, ڈسپینسری ہیں, فری میڈیکل کیمپوں کی صورت میں کام ہے. یہ ربوہ جیسی آپ داخل ہوتے ہیں مین روڈ فیصل آباد اور سرگودا روڈ سے, یہ پہلے ان کا ادارہ آتا ہے, یہ ہارٹ کا ادارہ, دل کا ادارہ ہے. پھر یہ فضل عمر اسپتال آتا ہے اسی روڈ پہ, یہ نور العین اسپتال اسی روڈ پہ آتا ہے. یہ مٹھی کے علاقے میں تھر پارکر میں یہ 34 ایکڑ پر ادارہ ہے, 34 ایکڑ پر. اسی کے ساتھ قریب میں الحمدللہ ہم نے بھی مرکز بنا لیا ہے, اگرچہ جگہ چھوٹی سی ہے لیکن مرکز بنا لیا ہے. دعوت ایمان کا اور حفاظت ختم کا کام شروع کیا ہے. یہ ایک طاہر اسپتال نگر پارکر میں. پھر یہ رفاہی کام کرتے ہیں اور ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے ان کی تنظیم ہے. پوری دنیا میں اس تنظیم کے ذریعے سے یہ مختلف کام کر رہے ہیں. ہم سے ڈاکٹر صاحب نے 3000 روپے فیس لی, پھر دوائی لکھ کے دی, کہا جی اب 3 دن بعد آنا. ہم 3 دن بعد گئے, کیسا حال ہے جی؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہتر ہوں. اچھا اب یہ ہے 3000 جمع کرائیں. تو مولوی منیر صاحب کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ. وہ پیسے لے کے ہمارا علاج کرتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس نے صحت دی, ہم نے شکریہ ادا کیا, اگرچہ وہ پیسے لے رہا ہے. تو جو ڈاکٹر مفت علاج کرے, ڈاکٹر نوری خبیثوں نے حضرت عثمان غنی کے نام پر ذو النورین, ان کے لقب سے چوری کیا نوری. ڈاکٹر نوری یہ پنڈی کا ڈاکٹر ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. یہ جب پنڈی میں بیٹھتا ہے تو پرانی اس کی فیس جو تھی وہ شاید 4000 تھی, پھر چلتے 8000 10,000 بڑھتی گئی. یہ ربوہ میں 2 دن دیتا ہے. اس کے نکاح میں مرزا طاہر کی 2 بیٹیاں آئیں, پہلی بیٹی مر گئی, پھر اس نے دوسری بیٹی اس کو دے دی. اسی بنیاد پہ سے ڈاکٹر نوری کہتے ہیں. یہ ربوہ میں بیٹھتا ہے تو وہ 250 یا 300 روپے کی جو پرچی ہے نا, اس پرچی پر یہ وہاں وقت دیتا ہے. یہاں پہ ہزاروں میں فیس ہے اور وہاں یہ ہر مہینے 2 دن دیتا ہے. تو یہ اپنے ڈاکٹرز کو بھی استعمال کرتے ہیں, ان کے ذریعے بھی سارے کام کرتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں ربوہ کی کچھ کارگزاری سناتا کہ علاج کی وجہ سے کس کس آدمی پر محنت ہوئی اور کون سی عورت کون سا مرد قادیانیت میں کہاں تک گیا, ہمیں ان اسپتالوں سے کتنا نقصان ہو. یہ رفاہی ادارے تھے, یہ رفاہی کام پوری دنیا میں جن کے ہیں وہ دیکھتے ہیں. پھر یہ دار الضیافت ہے ربوہ میں, مہمان خانہ ہے بہت بڑا, اس میں ہال بھی ہیں, کمرے بھی ہیں, فیملی رہائشیں بھی ہیں. میں یہاں کئی بار رکا ہوں, قیام کیا ہے. ایک بار میں رکا, چھٹیوں کے دن تھے, یہ اسکول کالج کے بچوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں. تو میں گیا تو پورے دار الضیافت میں میرے قیام کے لیے ایک چارپائی بھی نہیں. میں حال میں سوتا بھی نہیں تھا. میں انہیں کہتا تھا بھائی مجھے کوئی کمرہ دو. مجھے ذرا پروٹوکول اس لیے دیتے تھے, اعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے یہ مولوی ہماری طرف آ رہا ہے, یہ آیا تو ایک حجت بن جائے گی, ایک دلیل بن جائے گی. یہ ان کی لائبریری ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کتابیں یہاں موجود ہیں. یہ ان کے قادیانیوں کے سالانہ جلسے ہیں, قادیان کا جلسہ ہے, یہ برطانیہ کا سالانہ جلسہ ہے, یہ کینیڈا کا سالانہ جلسہ ہے, یہ گھانا کا سالانہ جلسہ ہے. یہ پوری دنیا میں نائجیریا کے جلسوں کو لیں, اس کو بھی آپ سمجھیں ایک تبلیغی جماعت کی اجتماع. سری لان کے جلسے کو لیں, آپ کہیں گے تبلیغی جماعت کی اجتماع ہے. میرے موبائل میں غالباً ابھی ویڈیو موجود ہوں گی. مرزا مسرور افریقہ گیا ایک عبادت گاہ کے افتتاح کے لیے, مزواڑے کے افتتاح کے لیے. تو اس کے پروٹوکول کے لیے 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں, فقط انصار اللہ کے لوگ اس میں ہیں.
وہ نعرے کیا لگا رہے ہیں؟ غلام احمد کی جے، کالے نعرے لگا رہے ہیں، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، اسلام احمدیت زندہ باد، اسلام احمدیت زندہ باد۔ اور وہ 2 قطاریں پتہ کتنی لمبی ہیں؟ 5 کلومیٹر لمبی ہیں، 5 کلومیٹر لمبی ہیں۔ مرزا طاہر آخری دفعہ جو گیا افریقہ میں، آپ خواتین کے مجمع دیکھ لیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ وہ لوٹ کے لے گئے افریقہ کو، خدا کی قسم لوٹ کے لے گئے۔ اور مد مقابل پورے افریقہ میں، میں آپ سب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، پورے افریقہ میں ختم نبوت کا کام دکھا دیا۔ تبلیغی جماعت افریقہ پھرتی ہے۔ آپ رائیونڈ چلے جائیں، رائیونڈ کے بزرگوں سے آپ رپورٹ دے دیں۔ آپ مولانا شاہ صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر ہیں خیبر پختونخوا میں، ہدایت اللہ شاہ صاحب۔ یہ مولانا ہدایت اللہ شاہ صاحب جو ہیں، یہ جو تنظیم ہے نا ایک سعودی عرب کی، ذہن سے بھولا ہوں، وہ پورے ملک میں اپنے نمائندے بھیجتی، مندوب بھیجتی ہے، رابطہ علماء اسلامی، وہ مندوب بھیجتی نا پورے ملک، رابطہ عالمی اسلامی، تو یہ اس کی طرف سے ابھی بھی مندوب ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے مجھے خود بتایا، جب میں افریقہ گیا تو افریقہ کے اندر تو جدھر جائے قادیانی، جدھر جائے قادیانی، ایئرپورٹوں پہ اترتا ہے بندہ، قادیانی آ جاتے ہیں وصولی کے لیے۔ پھر اپنے عجیب عجیب واقعات سنائے کہ افریقہ میں قادیانیت نے کیا اپنا کیسے ارتداد پھیلایا ہے۔ یہاں پر اگر ہماری محنت شروع ہو جائے تو 2-4 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو واپس آ جائیں گے، کیونکہ قادیانیت کی حقیقت ان ممالک میں کوئی جانتا نہیں ہے۔ پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہاں جو علماء ہیں ان پر دباؤ ہے بین الاقوامی طاقتوں کا بھی، اور قادیانی بھی مضبوط ہے۔ پھر مسئلہ یہ کہ عوام کے لیے رفائی کام کرتے ہیں تو علماء کو عوام کی طرف سے بھی رد عمل کا خطرہ ہے۔ مولانا ابوبکر صاحب رائیونڈ کے فاضل ہیں، سیریلون میں ہوتے ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ میں نے ان سے بھی درخواست کی کہ آپ یہاں پر کوئی کام کا نظم بنائیں۔ انہوں نے کہا میں معاونت کر سکتا ہوں، اگر میں براہ راست رد مرزید پہ آیا تو میرا جو تبلیغی نظم چل رہا ہے اس میں مسئلہ ہوگا۔ اس طرح مولانا شیخ حبیب صاحب ہیں، سیریلون میں پورے علماء کے امیر ہیں، انہوں نے اب کچھ کام شروع کیا، ساؤتھ افریقہ سے بھی کچھ علماء بلائے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں اس طرح سے اپنا ارتداد پھیلا رہے ہیں۔ پھر ان کی آپ عبادت گاہیں دیکھتے ہیں، پوری مساجد کی طرز پہ ہیں۔ یہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا اسرائیل میں قادیانی کی عبادت گاہ، یا تو قادیانیوں کی ہے یا بہائیوں کی ہے، دونوں نبوت کے دعوے دار کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کے بعد قادیانیوں کی عبادت گاہ اور بہائیوں کی ہے، عیسائیوں کی بھی عبادت گاہ کوئی نہیں، یہ گھانا کی ہے۔ یہ قادیانیت کا میں نے مختصر سا خاکہ بغیر لمبی چوڑی کارگزاریوں کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کچھ ہمیں نظم سمجھ آ جائے۔ اس کا پھر خلاصے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے عمر کے اعتبار سے قادیانیوں کی تربیت اور پھر طبقات میں محنت ہے۔ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جذباتی گفتگو نہ کریں، ہم جھوٹ اس انداز سے پیش کریں کہ مسلمان ہمارے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے، اور قریبی آدمی پر محنت، دور کے آدمی پر محنت نہیں، عمومی اعلان نہیں۔ ایک آدمی پر محنت کرو جس پر تمہیں اعتماد ہے کہ تمہاری بات بائٹ نہیں نکالے گا۔ اس پر پورا ورک ہے، پوری ان کی تربیتی سیشن ہے، نصاب بنے ہوئے۔